بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے جنات سے دولت حاصل کرنا. ابھی بہرحال آپ کی جو بھی مقصد ہو، چاہے آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ دولت حاصل کر سکتے ہو، یا خزانے کی اگر آپ کو تلاش ہے تو آپ خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو. جیسی نیت ویسی برکت. آپ کی جیسی نیت ہوں گی، نیت نیک رکھے، گمان اللہ سے اچھا رکھے، اس کے بعد آپ عمل کریں، اور اللہ رب العزت آپ کو اگر اس عمل میں کامیاب کر دیتے ہیں تو آپ کا بھی کام بنتا ہے فقراء مساکین میں، غربا مساکین میں، مکاتب میں، مدارس میں، اور جتنے بھی مستحق ادارے ہیں جہاں پہ آپ کو مال سے امداد کرنا چاہیے اور ان کے اوپر بھی آپ کو خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تو اس سے جو ہے عمل میں تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور نوازتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور آپ کو مال عطا کرتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں، آپ نے اگر اس عمل کو اگر کر لیا تو پھر آپ کو جو ہے پیسے کی تعلق سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی اگر دولت سے جتنی بھی ریلیٹڈ پرابلم ہے، آپ کی اگر مال سے اگر جتنا بھی ریلیٹڈ پرابلم ہے، آپ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اس کے بعد کوئی عمل کرنا نہیں پڑے گا بس. لیکن آپ کو اگر عمل میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ کو اس کو راز رکھنا ہے، آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی ازمودہ ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں. ابھی اس کو کرنے کے لیے کچھ پابندی ہے. محنت تو ہر چیز میں شرط ہے. اگر تھوڑی سی محنت کریں گے، دنیا کے لیے بھی محنت لگتی ہے، دین کے لیے بھی محنت لگتی ہے، لیکن اگر دین کے لیے محنت کریں گے تو اس میں ہماری آخرت بھی بنیں گی اور اللہ رب العزت دنیا بھی بنائیں گے. تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے. آپ اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا کریں گے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی اور آپ کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی کہ کہاں سے اتنا مال آ رہا ہے اور کس طریقے سے مال آ رہا ہے. ابھی اللہ رب العزت اس میں جنات کو ذریعہ بنا رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینے والے تو اللہ ہی ہے. اس کے لیے ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے. یہ جنات، موکلات، حمزات وغیرہ یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، ان کو بنانے والے بھی اللہ ہی ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اچھے سے مانگنا ہے. اس کے بعد جو اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ سے نیت نیک رکھے، گمان نیک رکھے، اس کے بعد آپ عمل کریں. ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب. عمل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے اندر پہلے کچھ شرائط ہے. آپ کو اس عمل کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے 1-2 دن پہلے آپ کو جو ہے ترک حیوانات کرنا ہے، یعنی پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی. کب تک کے کرنا ہے آپ کو؟ جب تک کہ آپ کا عمل چلتا رہے، جب تک کہ آپ کو اس کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی آپ کو اختیار کرنا ہے. آپ کو پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی کی ویڈیو پلے لسٹ میں مل جائیں گی، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو. پوری مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی. ابھی مختصر یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کے گوشت، چاہے چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، چکن کا ہو، مٹن کا ہو، مچھلی ہو، انڈا ہو، اور شہد ہو، اور دودھ ہو، دہی ہو، لسی ہو، یہ چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے. پیاز ہے، لہسن ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو کھانا نہیں ہے عمل کے دوران تک. بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ اگر روزہ بھی کھولیں تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو روزہ ان چیزوں سے نہیں کھولنا ہے. نہ ہی آپ کو کوئی جانور کا استعمال کرنا ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی جانوروں سے جو بنتی ہے غذا اس کو بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے. اور ابھی آپ کو اس عمل کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے یا 9 چندی جمعہ سے کرنا ہے. 9 چندی جمعرات سے بھی آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہو، اور 9 چندی جمعہ سے بھی آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہو. ابھی اس کے لیے آپ کو بلیک لباس پہننا ہے، پورا بلیک جوڑا پہننا ہے. آپ کا پورا بلیک جوڑا ہونا چاہیے، پورا بلیک جوڑا ہونا چاہیے. ابھی آپ کا خیال یہ جا رہا ہوگا کہ کوئی سپلی علم ہو. الحمدللہ آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہو، ہم نے آج تک کے کوئی سپلی علم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ نہیں کرا ہے، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے. یہ جو مصنف نے جو کتاب میں لکھا ہے، جو شرائط بیان کی ہے، تو وہ میں آپ تک کے پہنچا رہا ہوں. ہے قرآنی عمل ہی ہے. آپ کو پورا کالا جوڑے کا انتظام کرنا ہے، پورا بلیک جوڑا ہو، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی ڈیزائن وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. پورا بلیک پٹھانی ہو، بلیک کرتا ہو، بلیک پیجامہ ہو، بلیک شلوار ہو. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے چادر بھی آپ کی بلیک چاہیے. اور آپ کو عمل پڑے بعد آپ کو جو ہے اسی کو پہن کر کے سو جانا ہے، وہی جوڑے کو جس میں آپ نے عمل کیا ہے، وہی لباس کو پہن کے سونا ہے. اور آپ کا بسترا بھی پورا بلیک ہونا چاہیے، اور آپ کو سنت طریقے پہ سونا ہے. اور آپ کو اس عمل کو جو ہے
इस अमल को आपको जो है 11 दिन भी करना है, 21 दिन भी हो सकता है और 41 दिन भी हो सकता है। अगर आपको दौलत से अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको अगर दौलत से रिलेटेड अगर आपको अमल करना है तो आपकी रूहानी क़ुव्वत के ऊपर डिपेंड है। 11 दिन में भी कामयाबी मिल जाती है और 21 दिन में भी कामयाबी मिल जाती है। बहरहाल जब भी अगर आपको ख्वाब में बशारत होवे तो आपको फिर अमल तर्क कर देना है, अमल आपको छोड़ देना है। आपको ख्वाब में पूरी मुकम्मल मालूमात हासिल होंगी इस अमल से कि किस जगह पे दफीना गड़ा या किस जगह पे पैसा मौजूद है, वो सारी चीज़ें आपको पूरी मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएंगी। तो अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है, और अगर 41 दिन अगर करोगे तो इसमें जिन्नात की तस्खीर हो जाएंगी। लेकिन आपको 41 दिन का अगर अमल करना है तो आपको इजाज़त लेना शर्त है, क्योंकि उसमें जिन्नात की तस्खीर है। और अगर आपको अगर दौलत से अगर कोई रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आम इजाज़त है, आप कर सकते हो। 11 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन में भी हो सकता है। फिर से आपको बता दूँ, आपको ख्वाब में अगर मालूम पड़ जाए तो फिर आपको अमल बंद कर देना है। आपको पूरी मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएंगी उस जगह की, जिस जगह पे दफीना गड़ा है, जिस जगह पे ख़जाना है या जिस जगह पे माल और दौलत के अमकान है। अभी हम चलते अमल की जानिब। आपको किबला रुख होकर के बैठना है और रात में 10 बजे का ही टाइम है। कमरा तन्हाई वाला हो और उस कमरे में आपके अलावा कोई मौजूद ना हो, और आपको उस कमरे में अकेले सोना है और उस कमरे में अच्छी बखूर जलाना है। आपको जो भी बखूर अच्छी लगे आप वो बखूर आपके हिसाब से जला सकते हो, और आपके जोड़े के ऊपर भी आप अच्छी खुशबू लगावे। उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। किबला रुख होकर के बैठेंगे, फिर उसके बाद आप हिसार कर लेवे। खूब अच्छा बड़ा हिसार लगा लेवे, खूब अच्छा बड़ा दायरा लगा लेवे। हिसार की वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो कि हिसार किस तरीके से करते हैं। फिर जब आपने हिसार कर लिया, फिर उसके बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक कलाम की आयत है, आपको इसको पढ़ना है। युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ये आपको 1180 मरतबा पढ़ना है, 1180 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको जो है सो जाना है। और आपको इसको पढ़ना भी ब्लैक जानमाज होना चाहिए, ब्लैक जानमाज होना चाहिए या ब्लैक कपड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर आप बैठ के पढ़ेंगे। तो आपको ब्लैक जानमाज होना चाहिए या फिर ब्लैक ऐसा कोई पाक साफ कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको बैठ कर के पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो जोड़ा पहना है ब्लैक कलर का, वही आपको पहन करके सो जाना है। और इस अमल को रात में आपको 10 बजे ही करना है, 10:30 भी नहीं कर सकते, 10:15 भी नहीं कर सकते। रोज़ आपको 10 बजे ही बैठना है और एक ही टाइम रखना है, एक ही वक्त रखना है। जब आपने अमल कर लिया फिर आपको सुन्नत तरीके पे सो जाना है। आपका बिस्तरा काला होना चाहिए और जो लिबास में आपने पढ़ाई करी हो वो जोड़ा भी पूरा काला होना चाहिए और वही काले जोड़े में आपको सो जाना है। और उसके बाद आपको जो चादर ओढ़नी है वो भी पूरी ब्लैक होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको सुन्नत तरीके पे सो जाना है। जब आप सुन्नत तरीके पे सो जाएंगे, इस तरीके से आपको इस अमल को करना है। मैंने बताया ना आपको कि आपकी रूहानी क़ुव्वत के ऊपर डिपेंड है, 11 दिन भी लग सकते हैं या 21 दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल जब आप इस अमल को करते रहे तो आपको अगर ख्वाब में अगर बताई जाएगी वो जगह, चाहे वो 7 दिन में बताई जावे या 11 दिन में बताई जावे या 12 दिन में या 15 दिन में, जब भी आपको जगह बताई जावे उसके बाद आपको अमल को नहीं करना है, अमल को बंद कर देना है। और अगर आपको 41 दिन का अमल करना है तो आपको हमसे इजाज़त लेना शर्त है, आप बिना इजाज़त के करें नहीं। अभी आपको क्या करना है करके, जब आपका दौलत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पैसे से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर आपने जब अमल पढ़ लिया, अमल पढ़ के आप जब सो गए तो फिर आपको ख्वाब में वो जगह बताई जाएंगी, आपको बाकायदा सैर कराई जाएंगी और वो अच्छे से जगह बताई जाएंगी। अभी ऐसा नहीं है कि वो जगह से आप वाकिफ़ ना हो, आपको वही जगह बताई जाएंगी जिस जिस जगह पे आपने आपकी ज़िंदगी में, आपकी उम्र में या आपने कभी गया हो, आप वहाँ पे घूम चुके हो, आप वहाँ पे घूम चुके हो, आप वहाँ पे जा चुके हो, आप उस जगह का मुआयना कर चुके हो और आपको उस जगह ज़हन नशीन है, आपको वो जगह मालूम है। कोई नामालूम जगह पे आपको नहीं लेके जाएंगे, बाकायदा आपको ख्वाब में बताया जाएगा, जिन्नातों के ज़रिए से आपको वो लेके जाएंगे, अच्छे से बताएंगे। फिर उसके बाद आपको अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में अगर आदमी अगर ख्वाब देखता है तो सुबह भूल जाता है, लेकिन ये ख्वाब में जो आपको जगह बताई जाएंगी, जो स्पॉट बताए जाएंगे कि इस जगह पे दफीना है या इस जगह पे ख़जाना है या इस जगह पे दौलत है, तो आपको वो खूब अच्छे से याद रहेंगी। फिर आपको क्या करना है करके कि आपको ख्वाब में अगर मालूम पड़ गया, दूसरे दिन आपको ज़ोहर की नमाज़ के बाद, ज़ोहर की नमाज़ से पहले नहीं जाना है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ करके
ظہر کی نماز آپ جیسی پڑھ لے ہوئے اس کے بعد آپ فوراً نکل جاوے، اور ظاہر سی بات ہے آپ اگر ظہر کی نماز پڑھے ہو تو آپ باوضو ہوں گے، تو جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو جو اسپاٹ آپ کو خواب میں بتایا گیا، جو جگہ آپ کو بتائی گئی ہے، وہاں پہنچے تک کہ آپ کو یغنیکم اللہ من فضلہ، یغنیکم اللہ من فضلہ، یغنیکم اللہ من فضلہ، لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کو اس جگہ پہ پہنچ نہیں جاتے، جب تک کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ اسپاٹ پہ پہنچ گئے تو ابھی لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ پہلے سے ہی کوئی جنات کا لشکر ہوتا ہے، خبیث ارواح ہوتی ہے دفینے کے اوپر یا اس مال کے اوپر، یا کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت میں وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو خواب میں جب بتایا جا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں کلیئر ان لوگ وہاں سے کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ جب اس جگہ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ وہاں سے جا کر کے آپ کا اسپاٹ نکال سکتے ہو، آپ پھر اس کو جو ہے نکال لو کتنی گہرائی میں ہے اور کتنی تہ میں ہے اور کتنی چیزیں اندر ہے اور کتنی چیزیں باہر ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور آپ کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس اسپاٹ تک کے جانا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہاں سے کھود کے یا نکال کر کے وہ آپ کو لے کر کے آ جانا ہے، اور کچھ ڈرنا نہیں ہے، کچھ مسئلے مسائل نہیں ہے، کچھ خوف نہیں کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب وہاں سے چیزیں حاصل کر لے پھر آپ کو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، آپ سیدھا سیدھا آپ کو آپ کے مقدر میں جو بھی ہو بس اتنا مل جائے گا کہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو جو ہے مال سے کوئی ریلیٹڈ پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العزت نے جب آپ کو دیا ہے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ کو اس کو فقراء مہاجرین میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، غربا مساکین میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، اور مدارس و مکاتب میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، اور جو ایسے ادارے ہیں جو زکوٰۃ کے وہاں پہ بھی آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اس عمل کو راز رکھنا ہے، آپ کو اس عمل کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہوں یا یہ عمل کرتا ہوں، سمجھے؟ آپ نے اگر فاش کر دیا تو پھر وہ جو دولت آئی ہے وہ دولت چلی بھی جائیں گی واپس سے، سمجھے؟ تو اور اس عمل کو لیڈیز بھی کر سکتی ہے، جینٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی آپ کو اگر 41 دن کا اگر عمل کرنا ہے تو آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ کریں نہیں تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں 41 دن والے میں، ہاں، یا اگر 11 دن اور یا 21 دن والے میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں، آپ لائک کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی ویڈیو بنانا چاہیے، آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں تو ہم وہ تعلق سے ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست، اللہ حافظ۔